السلام علیکم. بہت لیٹ ہو رہا ہے رات کا، لیکن بھائی 34-35 سال جس چیز کا میں نے انتظار کیا اپنے اتنا لمبا کیریئر جرنلزم کا، اور وہ جو ہے خواب آج میرا پورا ہو گیا کہ پاکستان نے، کسی پاکستانی نے اولمپکس میں انڈیویجول گولڈ جیتا. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اولمپکس کی ہسٹری میں کسی پاکستانی نے انڈیویجول گولڈ جیتا ہے. اور سلام ہے جی ارشد ندیم کو کہ کیا اس نے مطلب شاک کیا ہے سب کو جیولن تھرو کے فائنلز میں. یعنی کہ اولمپک ریکارڈ تک اس نے سیٹ کر دیا 92.97 کی تھرو پہ، جبکہ اس کا پہلا تھرو جو تھا وہ فاؤل ہو گیا تھا، اور سیکنڈ تھرو پہ اس نے اولمپک ریکارڈ توڑ دیا. وہاں سے اس نے بالکل جو ہے جو فائنلز تھے جس میں 12 کمپٹیٹرز تھے، ایک دم ایک تھر تھری مچا دی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. مطلب آئی ٹولڈ یو کہ یہ ارشد ندیم میں نا یہ کوالٹی ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بگ اوکیشنز کا ایتھلیٹ ہے یار. یہ مطلب جس طرح سے یہ پروڈیوس کرتا ہے، مطلب جہاں میٹر کرتا ہے تھرو وہاں یہ پروڈیوس کرتا ہے. آخری تھرو بھی اس کا کوئی 91 کے قریب تھا، 91 سے اوپر تھا. تو فنٹاسٹک نیوز فار پاکستان اسپورٹس. اور مطلب اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہو سکتی یار اسپورٹس میں کہ آپ اولمپک گولڈ میڈل جیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کرکٹ شکٹ یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن اولمپک گولڈ ہا کیا بات ہے بھائی ارشد ندیم کی. اب میں کہتا ہوں کہ اب اس بندے کو نلا دو ریوارڈز میں یار. ہی ڈیزروز ایوری تھنگ. اگر ابھی بھی نہیں مطلب ہماری گورنمنٹ کو سمجھ میں آیا، پی ایس بی کو سمجھ میں نہ آئے، پاکستان اولمپک کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ آدمی ہیرا ہے آپ کے پاس، ہیرا. اور یہ بندہ میں آپ کو بتاؤں اب ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا یہ پاکستان اسپورٹس میں، کہ اب اس کو دوسرے ینگسٹرز بھی دیکھ کے بولیں گے کہ نہیں یار دوسرے کرکٹ سے ہٹ کے بھی ہم مطلب جو ہے گلوری حاصل کر سکتے ہیں، اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. لیکن ہی شوڈ بی ریوارڈڈ لائک اینی تھنگ وین ہی کمز بیک. اس کو اتنی عزت ملنی چاہیے کہ مطلب کم ہے یار. مطلب اس آدمی نے آج وہ پاکستان کا نام روشن کیا کہ کیا بولوں میں. مطلب آئی ول بی آنیسٹ یار، میں مطلب آئی واز ایکسپیکٹنگ ہم ٹو ون اے میڈل ڈیفینیٹلی، لیکن وتھ اے اسٹرانگ فیلڈ، وتھ اے ہائی کوالٹی فیلڈ لائک جولین ویبر، نیرج چوپڑا وغیرہ. اب مجھے والکاٹ وغیرہ تھے تو مجھے تھوڑا سا وہ تھا کہ یار یہ مطلب ٹاپ 3 میں کس نمبر فنش کرے گا. لیکن بھائی اس بندے نے تو بالکل ہی کمال کر دیا یار. 2 تھرو 90+ کے، مطلب 92.97 از اے مانسٹر تھرو. اور 4 سال تک اب یہ ریکارڈ کھڑا رہے گا اولمپکس میں. آپ یہ سوچیں یار مطلب کتنی بڑی اچیومنٹ ہے آج کے اندازہ نہیں ہے یار. مطلب اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خبروں پہ نیوز میں کہ میسو کوریج اس کو مل رہی ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کراچی میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور کیوں نہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیشہ کرکٹ یار؟ دس از دی تھنگ. اولمپک گولڈ اتنا، وہ گولڈ میڈل جو ہوتا ہے نا بھائی میرے، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ آپ دنیا پہ روڈ میپ پہ آ جاتے ہو. انڈیا جیسی کنٹری جس نے پتہ نہیں کتنے 500 کروڑ روپیہ خرچ کیا اپنے ایتھلیٹس کے اوپر تیاری میں، وہ اب تک گولڈ نہیں جیت پائے. اینڈ آئی فیلٹ ویری، آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے نیرج چوپڑا کو، بٹ ہی ٹوٹلی لاسٹ اٹ. مطلب یار ایک آدمی اتنے فاؤل، اولمپک چیمپئن ہے، ریننگ چیمپئن تھا، اور اس سے اتنے فاؤل ہوئے ہیں کہ لائک اس کا مومنٹم ہی ٹوٹ گیا پہلے اس سے ہی. تو پریشر گاٹ ٹو ہیم یار. بٹ اٹ واز گڈ ٹو سی کہ یار مجھے جو خوشی ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ایک ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ میں، اولمپکس میں، ایک پاکستانی اور ایک انڈین جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر ایونٹ میں، جیولن تھرو میں. یہ بہت بڑی چیز ہے یار. یہ جیولن تھرو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج حالانکہ کنڈیشن بہت اچھے تھے اسٹیڈیم میں، کچا کچ بھرا ہوا اسٹیڈیم. دوسرے ایونٹس بھی چل رہے ہیں وہاں پر، فائنل چل رہے ہیں، دوسرے ٹریک اینڈ فیلڈ کے ایونٹ چل رہے ہیں. اس میں کتنا آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، کتنا آپ کو کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایتھلیٹ کو. جیولن تھرو میں آپ کی سوچ ہے، اور پھر آپ کا مطلب وہ پاور لانا اپنی آرم میں، آپ کا ہپس بالکل کریکٹ آنی چاہیے، آپ کا بیلنس بالکل صحیح ہونا چاہیے. کنڈیشنز حالانکہ آج کامنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ بہت اچھے تھے ونڈ کنڈیشنز، کہ مطلب آپ جتنا ہائی کریں گے اتنا چانسز تھے کہ آپ آگے جائیں گے. بٹ ہز سیکنڈ تھرو واز اے مانسٹر تھرو. مطلب ایون لائک مطلب بندہ گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سجدے میں چلا گیا. اور جو کہ ہم مطلب بینگ مسلمس یہ ہمارا فیتھ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار جو اس نے سیکنڈ تھرو کی تھی نا، بس وہاں سے اندازہ ہو گیا تھا. میرا اتنے میسیجز آئے انڈیا سے بھی کہ یار مبارک ہو وید بھائی کہ اس بندے نے تو مطلب آپ نے ہیرا تلاش کیا. یہ واقعی ہیرا تلاش ہم نے کیا بھائی. اینڈ ڈسپائٹ آل آڈز یار اس بندے کو کتنی انجریز ہوئی ہیں. نی انجری کا پرابلم، ایلبو انجری کا پرابلم، بیک انجری کا پرابلم، ساری انجریز. پھر جو ٹریننگ فیسلٹیز نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ ادر بگ کنٹریز گیٹ. ٹھیک ہے نا، یورپ میں، انڈیا میں، امریکاز میں جو ٹریننگ فیسلٹیز ہوتی ہے اسپورٹس کی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹس کے لیے، نتھنگ ٹو کمپیئر. مطلب یہ وہ آدمی ہے جو اولمپک سے کچھ مہینے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ جیولن میرا مطلب ریپلیس کروا دو کہ یہ جیولن بہت پرانا ہو گیا، جب یہ پریکٹس کر رہا تھا. اس نے پنجاب اسٹیڈیم میں، کھچا کھچ بھرے ہوئے پنجاب اسٹیڈیم میں شام کو جا کے یہ اپنی پریکٹس کرتا تھا. لیکن
اس کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ملا ارشد ندیم کو یہ ملا کہ جو عقل مندی اس نے کی وہ یہ کی کہ یہ پہلے پہنچ گیا تھا پیرس، اور اس نے ڈائمنڈ جو لیگ تھی اس میں بھی حصہ لیا ان دس ویری اسٹیڈیم ان پیرس، اینڈ دیٹ گیو ہیم دا ایڈوانٹیج. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کنڈیشنز کا کہ آپ کہاں تھرو کر رہے ہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اٹ ٹیکس اے لاٹ آف گٹس، لاٹ آف مطلب دل گردہ چاہیے آپ کو یار کہ آپ اولمپکس میں آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں اینڈ اگینسٹ سچ اے اسٹرانگ فیلڈ. اینڈ آئی ایم ٹوٹلی سو ہیپی ٹوڈے. یار میں کیا بتاؤں کہ کیا ایک آرزو تھی اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے کہ یار کوئی انڈیویجول گولڈ ہم بھی جیتے اولمپکس میں. ہاکی میں تو جیتے ہیں ہم، مطلب انڈیویجول میں ہم نے اور برانز جیتا ہے، لیکن گولڈ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن آج بھائی وہ بھی ٹریک اینڈ فیلڈ میں تو کمال ہو گیا یار. آئی تھنک ارشد ندیم ہیز پٹ ٹو شیم ایوری ادر. مطلب یہ جو کرکٹرز جو اتنا نخرے کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اتنا مطلب پیسہ ملنے کے بعد کروڑ روپیہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پرفارمنس کی آتی ہے کہ پچھلے سال سے سوائے ہم مطلب بے عزت ہونے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے کرکٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا، اب یہ اللہ کرے گا آگے چل کے کچھ بہتری ہے، کچھ شرم آئے ان کو دیکھ کر کہ یار ایک انڈیویجول نے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی وہ ایسی فیسلٹی نہیں جو کرکٹرز کے پاس ہے، لیکن دیکھیں اس آدمی نے اٹ جسٹ ٹیکس کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، پیشن. اور لک ایٹ ہز بیک گراؤنڈ، ہی کمز فرام مطلب کھانے وال سے اس کا تعلق ہے، مطلب ایک چھوٹے سے ضلع سے اس کا تعلق ہے. مطلب شروع میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، پھر یہ ڈسکس تھرو میں گیا، شاٹ پٹ میں گیا، اس کے بعد ہی فائنلی کیم ٹو جیولن تھرو. اور اس کے والد سے میری بات ہوئی تھی، اس کے والد صاحب بتا رہے تھے، محمد ارشد کہہ رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ یار جو گاؤں والے تھے، جب انیشلی اس نے اپنا کام شروع کیا، ٹریننگ وغیرہ کرنا، یہ جاتا تھا کمپٹیشنس کے لیے جونیئر لیول وغیرہ پہ، تو اس کے گاؤں والے ڈونیٹ کرتے تھے پیسے اس کو، مطلب ڈونیٹ کر کے دیتے تھے کہ اس کا بس کا کرایہ اور کھانے پینے کا سے کرایہ نکلا ہے. آپ دیکھیں اس مطلب بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. اینڈ آئی واز سو ہیپی ٹو ایون وائل دس جیولن تھرو واز گوئنگ آن، 200 میٹر کا بھی ٹریک اینڈ فیلڈ ایونٹ ہوا، ٹھیک ہے نا، فائنلز ہوئے، اس میں بھی ایک کیسے کو بولتے ہیں افریقن، پہلا افریقن ایتھلیٹ وہ بندہ ہے جو جیتا ہے مطلب 200 میٹرز کا فائنل. اینڈ آئی واز ہیپی دیٹ ہی ون، بیکاز ایک تو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اپنی، اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا تھا تو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے جیتوں گا. جو اس کے ماں نے اس کو جوتے دیے تھے جب اس نے شروع کیا تھا مطلب ٹریک اینڈ فیلڈ اسپرنٹ کرنا، وہ جوتے وہ اپنے ایک جوتا اس نے پہنا ہوا تھا وہ، اور وہ لے کے آیا تھا گراؤنڈ پہ دکھانے کے لیے. اور مجھے اور اس لیے خوشی ہوئی کہ وہ جو 3 امریکن ایتھلیٹس اس میں حصہ لے رہے تھے 200 میٹرز میں، اس میں جو 100 میٹرز کا ونر تھا، جو کہ فیوریٹ تھا، ہاٹ فیوریٹ تھا 200 میٹر جیتنے کے لیے بھی، کیونکہ پہلے بھی جیت چکا ہے، وہ بڑا چیمپئن آدمی ہے. لیکن وہ جس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا جب اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، میں نے کہا یار اس آدمی کی ایروگنس کو تو نیچے گرانا پڑے گا بہت ضروری. اور گرا دیا بھائی اس بندے نے گرا دیا اس افریقن نے، فرسٹ افریقن ٹو ون اسپرنٹ 200 میٹرس گولڈ میڈل ان اولمپکس. تو بات یہ ہے کہ یار ارشد ندیم کو میں دیکھتا ہوں نا، تو آپ اس سے بات کریں یو ول بی شاکڈ. مطلب اتنا سیدھا آدمی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، مطلب نہ کوئی ایئرس ہے، جبکہ یہ کامن ویلتھ گیمز کا گولڈ میڈلسٹ رہ چکا ہے، گولڈ میڈل جیتا ہے لاسٹ کامن ویلتھ گیمز میں 2022 میں. لاسٹ ایئر ان دی ورلڈ چیمپئن شپس ہی ون دا سلور، ناؤ ہی از ون دا اولمپک گولڈ. یعنی کہ ایشین گیمز تو اب اس کے لیے کچھ نہیں رہا. تو آپ سوچیں اس کا لیول کدھر ہے، اور اتنا ہمبل آدمی ہے کہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں. آج جو کمپٹیشن ہوا ہے اٹ واز آل اباؤٹ نروس. مجھے ٹیکنیکلی اتنا نہیں پتا جیولن تھرو کا، لیکن جتنا میں کامنٹری سن رہا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا، ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ مطلب آپ انیشل جو تھروز کرتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اچھے تھروز کریں. اینڈ انفارچونیٹلی ارشد کا بھی پہلا تھرو فاؤل گیا. فاؤل وہ ہوتا ہے کہ آپ لائن کراس کر جائیں، وائٹ لائن کراس کر جائیں وائل تھروئنگ. وہ جو ہے اپنا کیسے بولتے ہیں جولین ویبر بھی، نیرج چوپڑا بھی، سب کے فال سٹارٹس ہوئے. لیکن اس کے بعد ارشد ریکورڈ ان اونلی ہز سیکنڈ تھرو. 8 تھروز ہوتے ہیں ٹوٹل. سیکنڈ میں اس نے اچھا کیا، تھرڈ میں بھی اس نے کوئی 87 کا تھرو کیا میٹرز کا، اور پھر لاسٹ میں پھر 91 کر دیا بھائی. اور کوئی ایتھلیٹ، کوئی جیولن تھروور آج 90 نہیں کراس کر پایا، 89 نہیں کر پایا یار. آپ دیکھیں کتنا واسٹ ڈومیننس تھا ارشد ندیم کا. تو بھائی میری یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے، ہم جتنے بھی یہ مطلب پرائیویٹ کارپوریشنز وغیرہ ہے، کہ خدا کے لیے یار آپ اس آدمی کو مطلب جتنا دے سکتے دو. اور اس کو مطلب ابھی ہی اسٹل اونلی 27، اسٹل لاٹ آف دس تھنگ لیفٹ ان ہم. اینڈ پلیز مطلب میک ہم اے برانڈ سو دیٹ ادر پاکستانی ینگسٹرس کے کم فارورڈ اینڈ آلسو ٹرائی ٹو مطلب فالو ان ہز فٹ اسٹیپس. تو مزہ آ گیا یار، آج مزہ آ گیا بھائی. میں تو کہتا ہوں میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کی سوچ ہے یار، کہ مطلب یار گولڈ میڈل آ گیا پاکستان کے پاس، ایک سنگل گولڈ میڈل. مطلب 7 بندے ٹوٹل گئے تھے پاکستان کنٹینجنٹ میں
وہ 7 میں 8 گئے تھے میرے خیال سے، 7 یا 8 ایتھلیٹ تھے، اس میں سے باقی سارے ایتھلیٹ تو مطلب کوالیفائی بھی نہیں کر پائے کہیں پر بھی. یہ بندہ تو کوالیفائی میں بھی جو ہے 86 کی تھرو کر کے سیدھے اندر. ویل ڈن یار ارشد، مزہ آ گیا بھائی، آپ نے دل خوش کر دیا بھائی آج. مطلب ایسا مطلب موقع بہت کم ملتا ہے بھائی جب اولمپک انڈیویجول گولڈ سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں نے کہا رات ہو رہی ہے لیکن کرنا ہے بھائی ویڈیو، ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. تو اینی وے یار، اب کانگریچولیشنز، مبارک ٹو آل دا پاکستانیز آؤٹ دیر ہو آر واچنگ ہم، اینڈ آئی نو اے لاٹ آف پیپل وہ واچنگ ہم فار اے چینج. کرکٹ سے ہٹ کے بھی لوگ کچھ دیکھ رہے تھے، اور بس اس کا استقبال ہونا چاہیے. اور میرا پورا پروگرام ہے یہ واپس آئے گا تو اس کے ساتھ ایک شو بھی میں نے کرنا ہے. تو ٹیک کیئر یار. اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی مطلب اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، میکسیمم کمنٹ چھوڑیں اپنے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو فالو آپ کر رہے ہیں، آپ کو کنٹینٹ پسند آ رہا ہے لیکن آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا. سو سیلیبریشن ٹائم فار جی پاکستانی، پاکستان اسپورٹ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ جی.